سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینیٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ پر پاکستان کی وزارت خارجہ سے متعلق ایک فیک نیوز گھڑی گئی تھی۔ وزارت خارجہ نے ایران سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، اے آئی جنریٹڈ امیج بنایا گیا۔ ہمیں احتیاط کرنا ہوگی، بہت غلط اور گمراہ کن خبریں پھیل رہی ہیں، جنگ کوئی مذاق نہیں ہے، فیک نیوز والی چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ یہ ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں۔ تو ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اس کو، اور میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے کہ ٹرمپ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی تھی، اور وہ جب ہم نے 3 جگہ سے چیک کروائے تو وہ اے آئی جنریٹڈ یعنی وہ فیک تھی، وہ جو کلپ تھا۔ یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ 2-3 سال سے انڈیا نے تماشا لگایا ہوا تھا کہ جی وی ہیو دا ہیجمنی، we have the supremacy over Pakistan, we are much above them, we are the net security provider to this region۔ وہ سارے کا سارا دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک، جب انڈیا نے خود امریکہ کو کہا کہ ہم تیار ہیں اس کو بند کرنے کے لیے، اگر آپ تیار ہیں۔ مجھے 8:15 بجے کال آئی سیکرٹری روبیو کی۔ ایران نے اسرائیل میں مختلف اہداف پر مزید میزائل حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم تمام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ تل ابیب اور حیفا سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل حملوں میں مزید 8 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ ترجمان اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے کہا ہے کہ 4 روز کے دوران ایرانی فضائی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے، جبکہ 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حیفا میں پاور پلانٹ پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مسلسل سائرن بجنے سے اسرائیلی شہروں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقوں سے فوری طور پر نکل جائیں، اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں۔ تل ابیب میں ایرانی میزائل حملے سے امریکی سفارتخانے کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد آج امریکی سفارتخانہ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائل حملے سے اسرائیلی سفارتخانے کی عمارت کے اندر کاؤنٹرز پر لگے شیشے ٹوٹ گئے۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سفیر کے مطابق ایرانی حملے میں امریکی اہلکار محفوظ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ایرانی حملوں کی وجہ سے کئی روز بنکر میں رہنے کے بعد سامنے آئے اور ایرانی میزائلوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ دارالحکومت تل ابیب میں گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دورے کی تفصیلات سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی تھیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو سخت سیکیورٹی میں ایرانی میزائل حملوں سے تباہ عمارتوں کا جائزہ لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیتنیاہو تل ابیب میں ایرانی میزائل حملے سے متاثر ہونے والی ایک عمارت کے اندر بھی گئے اور عمارت کے اندر سے اطراف میں ہونے والی تباہی کا بھی جائزہ لیا۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ایرانی حملوں کی وجہ سے کئی روز بنکر میں رہنے کے بعد سامنے آئے اور ایرانی میزائلوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ دارالحکومت تل ابیب میں گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دورے کی تفصیلات سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی تھیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو سخت سیکیورٹی میں ایرانی میزائل حملوں سے تباہ عمارتوں کا جائزہ لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیتنیاہو تل ابیب میں ایرانی میزائل حملے سے متاثر ہونے والی ایک عمارت کے اندر بھی گئے اور عمارت کے اندر سے اطراف میں ہونے والی تباہی کا بھی جائزہ لیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بھی ممکنات میں سے ہیں۔ تہران میں نیوز کانفرنس کے دوران ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل پر حملے روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ صہیونی ریاست اب بھی ایران میں شہریوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کچھ مغربی ممالک کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ ایران مسلم ممالک سمیت خطے کے تمام ملکوں سے رابطے میں ہے۔ ہمیں اسرائیل جیسی کینسر پھیلانے والی رجیم کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران کے ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے سے علیحدگی کے لیے قانون سازی کریں گے۔
بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات اسلام آباد میں انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایران پر حالیہ اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کی جانب سے مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی ایران اور اس کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی حمایت کی۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 36 لاکھ مال مویشی یعنی کہ آپ کا بھینس اور آپ کے گائے ڈنگر میں اضافہ 36 لاکھ، اور پھر جناب والا انہوں نے دکھایا کہ خچروں میں کوئی اضافہ نہیں، پر گدوں میں 1 لاکھ گدا جو ہے وہ بڑا ہے۔ یہ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے انہوں نے اپنی گروتھ ریٹ لائی ہے۔ اچھا، جب ان کو ہم لوگ پریس کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ پھر آپ آ جائیں جناب والا، ابھی ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ آج کی پریس کانفرنس ریونیو پہ ہے، تو میں نے ذرا تمہید باندھ کے آپ کو بتایا کہ ان کی جو گروتھ ریٹ اور یہ ساری چیزیں یہ مفروضوں پہ ہیں۔ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی پیٹرولیم کے اوپر، اور جس طرح کہ دنیا میں ایران کے اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ابھی یہ بجٹ جو ہے، یہ بجٹ میں نے کہا تھا پرسوں کہ جی یہ ڈیڈ آن ارائیول ہے۔ پہلے بھی ڈیڈ تھا اور ابھی۔ Honorable Federal Ministers, Admiral Naveed Ashraf, Chief of the Naval Staff, Excellencies, Ambassadors, government officials, general officers, and Mr. Zuhair Nasir, Managing Director, Badr Expo Solutions, entrepreneurs, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is really a great pleasure to be here to see the Pakistan Navy under the patronage of the Ministry of Maritime Affairs and with the valuable support of partners like Badr Expo Solutions, organizing the second edition of the Pakistan International Maritime Expo and Conference 2025. I take this opportunity to express my appreciation to the Minister of Maritime and the Chief of the Naval Staff, Admiral Naveed Ashraf, for their outstanding leadership in steering this important event. Distinguished participants, the Pakistan Navy has always stood as a pillar of strength in our national defense architecture, whether it was the legendary Operation Dawarka of 1965 or its state of preparedness during the recent Indian mission. The Pakistan Navy has never failed to demonstrate resolve, professionalism, and precision. Ladies and gentlemen, Pakistan remains committed to international peace, regional stability, and adherence to international norms that continues to guide our maritime diplomacy. The recent Aman exercise, with participation from 60 countries, stands as a resounding expression of this unwavering commitment. With over 1,000 kilometers of coastline, 3 major ports, and a strategic location at the crossroads of global maritime routes, Pakistan is uniquely positioned to harness the full potential of its maritime domain. The blue economy is the next frontier of Pakistan's economic resurgence, with the power to generate wealth, drive trade, stimulate inclusive and sustainable growth, and transform coastal livelihoods. Global blue economy is valued in the trillions of dollars, and for Pakistan, tapping even a fraction of that potential could be a real game changer for our national development and regional
connectivity. Ladies and gentlemen, the blue economy is a constellation of opportunities, from merchant shipping to fisheries, from shipbuilding and recycling to renewable energy, from coastal tourism to offshore aquaculture. We must harness this promising spectrum of possibilities. We must harness this promising spectrum of possibilities. Our total freight charges annually touch almost $7 billion. Let there be a healthy competition between Pakistani shipping companies and foreign shipping liners. Ladies and gentlemen, Japan's journey reminds us that it is not the size of our challenges, but the strength of our response that determines our future course. Despite geographic constraints and limited natural resources, Japan transformed itself into a global maritime powerhouse with world-class port infrastructure, advanced shipbuilding, and sustainable exploitation of marine resources. Its integrated maritime strategy has become a cornerstone of national growth, technological innovation, and regional influence. As I conclude, I'd like to reiterate that blue economy is the new frontier and its time has arrived. Let's take the leap. And I would like to encourage our young, dynamic Minister of Maritime, Junaid Anwar Chaudhary, and of course, our Naval Chief Naveed Ashraf, his team, and of course, all stakeholders to come forward, join hands, team your efforts, and transform our maritime strength. That is the need of the day, and I'm sure you're going to live up to the expectations of the people of Pakistan. Thank you very much. Pakistan Paindabad. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے.